عوام کا ایک اساتذہ پر اعتراض ہے کہ اساتذہ گورنمنٹ کے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں پڑھاتے ہیں۔ ایک تو آپ کو بتا دیں کہ سبھی اساتذہ ایسا نہیں کرتے۔ کچھ اساتذہ ہمارے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہی اسکول میں وہ پڑھاتے ہیں، جس اسکول میں وہ پڑھا رہے ہیں وہیں پہ ان کو داخل کرواتے ہیں، وہیں پہ وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آج جو لوگ وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کا میں آپ کو وجہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری جو عوام ہے جو بہت سارے اعتراضات کرتی ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، جاب ان کی گورنمنٹ سیکٹر میں ہے لیکن پڑھا یہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ آپ کو بتا دوں، ایک تو ان کی کلاسز بہت بڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہوتا اسٹڈی کا، یا ایک ٹیچر جو ہے 80 کی کلاس کو یا 90 کی یا 70 کی کلاس کو کتنا اچھا پڑھا لے گا، کتنا اس کو کام دے گا، پھر وہ چیک کرے گا، یہ بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسری اس میں سہولیات کی کمی ہے، مثلا ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے، پنکھوں کا پرابلم ہے، اور اس کے علاوہ واش روم کا، کنٹین نہیں ہے، کتابوں کی عدم فراہمی ہے، اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ جہاں پہ 10 ٹیچروں کی ضرورت ہے وہاں پہ 4 ٹیچر ہیں۔ اب دیکھیں جہاں پر ٹیچر ہی کم ہے وہاں پہ کیا کوئی پڑھائے گا۔ اب دیکھیں اب یہاں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک بچے کو 2 روپے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ نے ٹافی نہیں کھانی، آپ نے کوئی اچھی چیز کھانی ہے، تو 2 روپے میں ٹافی آئے گی نا۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے، ٹیچر پورے نہیں ہیں، فیسلٹیز جو ہیں وہ پوری نہیں ہیں، تو آرڈر یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ کرو۔ ان چیزوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے روزگار دیتی ہے، اس میں ٹیچرز کی جو ہے وہاں پہ جاب ہوتی ہے، وہاں پہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ وہاں پہ کرتے ہیں، وہ اس لیول کا پڑھاتے ہیں۔ یہ تو اب سسٹم کی خرابی ہے نا کہ وہاں پہ وہ فیسلٹیز ان کو اویلیبل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ جو ہیں ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں، مردم شماری کی ڈیوٹی ہے، سروے کی ڈیوٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا انٹری کی ڈیوٹی ہے، امتحانی ڈیوٹیاں ہیں، یہ بھی سارا سال اساتذہ نے کرنی ہوتی ہیں۔ ایک تو اساتذہ کم ہیں، اوپر سے یہ ڈیوٹیاں ہیں، الیکشن کی ڈیوٹیاں آ جاتی ہیں، وہاں پہ وہ جو ہے اسٹڈی اس لیول پہ نہیں جاتی۔ اس کے علاوہ دیکھیں اب یہ عوام مسئلہ تو اٹھاتی ہے کہ گورنمنٹ ٹیچر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں پڑھاتے ہیں، اپنے ہی اسکول میں جو ہے کیوں نہیں پڑھاتے۔ اچھا، اس میں آپ کو میں نے وجوہات بتا دی کہ وہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ وہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے جی وہ دوسرے بچے تو پڑھتے ہیں، آپ کیوں وہاں پہ پڑھاتے ہیں؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایک روزگار دینا ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ریاست کی، وہ دیا ہوتا ہے، اور اس میں ٹیچر کا کوئی قصور نہیں کہ وہاں پہ اگر اسٹڈی کا یا فیسلٹیز میں کوئی کمی ہے، وہ ٹیچر کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ سسٹم کا قصور ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پاکستان میں نہیں پڑھاتے، وہ باہر کے کنٹری میں، آکسفورڈ میں یا اور جو یونیورسٹی ہیں وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اس پہ اعتراض کوئی نہیں کرتا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا علاج جو ہے وہ بھی پاکستان سے نہیں کرواتے، حالانکہ پاکستان میں بہترین ہاسپٹلس موجود ہیں، تو ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر کا جو لیول ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور سسٹم ہے، جن فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ اب پرائیویٹ سیکٹر میں وہ فیسلٹیز موجود، ایک کام ہے مثلا 10,000 کا کام ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے تو اسی وقت وہ کروا دے رہا ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا ہے، کلاسز کی صفائی کا انتظام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ صفائی کی بات ہوئی، آپ کو بتا دوں کہ محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ بچوں سے صفائی کروائیں۔ اب سویپر ہے نہیں، درجہ 4 کے ملازم پورے نہیں ہیں، 6 کی ضرورت ہے، وہاں پہ 1 ہے۔ اب سب کو بتایا ہے کہ وہاں پہ سویپر موجود نہیں ہے، اور آرڈر یہ آ رہے ہیں کہ یہاں پہ صفائی ہو، درجہ 4 کے پورے نہیں دینے، اور کہنا ہے ساتھ کے بچوں سے صفائی نہیں کروانی۔ اس کے علاوہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی ہے، کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، ان کو بہتر کرنا چاہیے تھا کہ اس میں فیسلٹیز دی جاتی اور اساتذہ پورے کیے جاتے ہیں، تو پھر ان کو اساتذہ وہ اپنا کام کرتے۔ لیکن ہوا کیا، 70 سالوں میں اسکول کا جو سسٹم ہے وہ ان سے نہیں بن سکا، اور کیا کیا انہوں نے، حل کیا نکالا کہ اسکول آؤٹ سورس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بنیادی چیز ہوتی ہے تعلیم، اور اس پہ اخراجات ریاست کرتی ہے، لیکن یہاں ہمارے آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہمیں نہیں اس بات کی ممکن ہے، جو ریاست کر رہی ہے اس میں کوئی فائدہ ہو، لیکن ہمیں آؤٹ سورس کرنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہ ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کہ روزگار بھی دے، اور جو ادارے ہیں ان کو مینٹین بھی رکھے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے۔ اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بازو پہ چوٹ لگی ہے اور آپ اپنا بازو اتار دیں، پہلے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ علاج کریں گے وہ اس کو جو ہے شفا مل جاتی ہے، لیکن ہمارے جو ہے یہ ایجوکیشن کا جو نظام تھا اس میں بہتری لانے کی بجائے آؤٹ سورس ہو گیا۔ میں عام آدمی کو کہتا تھا جن کو غلط فہمی ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں نے ان کو وضاحت دے دی ہے کہ اس وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں میں گورنمنٹ کے اپنے بچے جو ٹیچر ہیں وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔